اس گھنے جنگل میں ایک بہت بڑا شیطان کھڑا تھا اور بہت سے عجیب دکھنے والے لوگ اس کی پوجا کر رہے تھے۔ کیا یہ لوگ انسان تھے یا کوئی شیطانی جنات نے اس جنگل میں اپنا بسیرا کر رکھا تھا؟ دوستوں، جنوری 2026 کی سخت سردی میں نے پنجاب میں اپنے دوست خالد کے پاس جانے کا سوچا۔ خالد سے میری ملاقات ہنزا کے علاقے میں ہوئی تھی، جب ہم دونوں نے ہنزا کے ایریاز کو مل کے ایکسپلور کیا تھا۔ اس بار ہمارا پلان پنجاب کی وائلڈ لائف کو ایکسپلور کرنا تھا۔ میں اگلے ہی دن ٹرین میں بیٹھتا ہوں اور لاہور خالد کے پاس روانہ ہو جاتا ہوں۔ 24 گھنٹے سے زیادہ کے سفر کے بعد میں خالد کے گھر میں آرام کرتا ہوں۔ آج ہمارا ارادہ لاہور کے قریب چھانگا مانگا فوریسٹ کو ایکسپلور کرنا تھا۔ شام کے تقریباً 6 بجے میں اور خالد بائک پر چھانگا مانگا فوریسٹ کے لیے نکل جاتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد فوریسٹ کا ایریا شروع ہو جاتا ہے، تو ہم بائک کو وہیں پارک کر کے پیدل جنگل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس جنگل کی وائب تھوڑی عجیب سی تھی۔ رات میں اس جنگل کو دیکھ کے خوف سا آ رہا تھا، مگر ہم آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ جنگل اب گھنا ہو چکا تھا اور ہر طرف بالکل خاموشی کا راج تھا۔ جبھی میرے کانوں میں اچانک کچھ عجیب سی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ خالد کہتا ہے، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ چلو اس طرف چل کے دیکھتے ہیں۔ میں اسے روکتا ہوں کہ نہیں، کوئی جنگلی جانور ہوا، مشکل ہو جائے گا، مگر خالد کے مسلسل ضد کرنے پر ہم لوگ ان آوازوں کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ تقریباً 5 منٹ چلنے کے بعد ہم دونوں جنگل کے بیچوں بیچ کھڑے تھے، اور اب جو منظر ہمارے سامنے تھا، اس سے ہمارے ہوش اڑ گئے۔ ایک بہت بڑا شیطان بیچ میں کھڑا تھا اور بہت سارے لوگ جو کہ خوفناک شکلوں کے تھے اس کی پوجا میں مصروف تھے۔ اس کے سامنے سونا چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ ہم دونوں یہ سب دیکھ کر وہاں سے بھاگنے کے لیے پیچھے مڑتے ہیں، مگر وہ لوگ ہمیں دیکھ لیتے ہیں اور ہمیں پکڑنے کے لیے آتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جنگل سے باہر نکل جائیں، مگر یہ ناممکن تھا، کیونکہ کبھی کوئی جن ہمارے سائڈ میں بھاگتا ہوا دکھتا اور ہمیں دیکھ کے خوفناک ہنسی ہنستا۔ کبھی کوئی جن درخت پر الٹا لٹک کے ہم پر ہنستا۔ ہم 10 منٹ تک بھاگتے رہے۔ خالد نے بولا، یار بس اب جنگل سے باہر پہنچنے ہی والے ہوں گے، 1 منٹ رک کر سانس لے لو۔ ہم رکتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تمام جن ہمارے چاروں طرف آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، اور 10 منٹ بھاگنے کے بعد بھی ہم اسی جگہ پر ہیں جہاں سے بھاگے تھے۔ اتنی دیر میں وہ بڑا شیطان ہمارے پاس آتا ہے۔ وہ بہت خوفناک کالی سی چیز تھی، اس کی آنکھیں لال سرخ تھیں۔ اس نے آ کر بولا، یہ دونوں ہمارے راز جان چکے ہیں، ان دونوں کو قید کر لو۔ جبھی ایک جن بولتا ہے، کل 14ویں رات ہے، کل بکروں کی جگہ اپنے آقا کو ان دونوں انسانوں کی بلی دیں گے۔ اس کے بعد وہ جنات ہم دونوں کو ایک پنجرے میں بند کر دیتے ہیں۔ ہم دونوں بالکل بے بس اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ کوئی معجزہ فرما دے اور ہمیں ان شیطانوں کی قید سے بچا لے۔ یہی دعائیں کرتے کرتے کب ہم سو جاتے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ اگلی صبح ہماری آنکھ کھلتی ہے، مگر جنگل کے اس حصے میں منحوسیت برقرار تھی۔ ہم لوگوں کی ڈر کے مارے بری حالت تھی کہ آج ہماری بلی اس شیطان کے سامنے دی جائے گی۔ ہم اس پنجرے میں قید مجبور تھے، اور اگر اس پنجرے سے باہر بھی ہوتے تو بھی ہم ان جنات کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ ہم بس اللہ سے دعائیں کرتے رہے، اور رات کا وقت آ گیا تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور چاند اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ آسمان پر چمک رہا تھا۔ رات ہوتے ہی وہ شیطان وہاں آ گیا تھا۔ وہ جنات کوئی عجیب سی زبان میں کچھ پڑھ رہے تھے اور اس شیطان کو سجدہ کر رہے تھے۔ ہم یہ سب دیکھ کر حیران بھی ہو رہے تھے، پریشان بھی تھے، اور ڈرے ہوئے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے کہ کب
یہ لوگ ہمیں اس شیطان کے سامنے پیش کریں گے۔ جبھی اچانک جنات میں ہلچل شروع ہوتی ہے۔ کوئی آ رہا ہے۔ دور سے 6-7 لوگ سفید عمامہ، سفید شلوار قمیص پہنے، ہاتھ میں تسبیح لیے زور زور سے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ میں اور خالد اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ جنات میں بھگدڑ مچ چکی تھی۔ وہ شیطان تو پیچھے اپنے کان بند کر کے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے ان لوگوں کو روکنے کے لیے۔ وہ جنات آگ سے حملہ کرتے ہیں مگر وہ آگ ان میں سے ہی ایک پر ان لوگوں کے حصار سے ٹکرا کے جا گرتی ہے۔ اب وہ سب غائب ہو جاتے ہیں۔ فضا کا ماحول بھی بالکل پرسکون ہو جاتا ہے۔ وہ حضرات ہمیں پنجرے سے نکال کر اپنے ساتھ جنگل کے باہر بائک تک چھوڑتے ہیں اور پھر کہیں چلے جاتے ہیں۔ ہم لوگ بھی بائک اسٹارٹ کر کے فوراً خالد کے گھر نکل جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں مگر آج بھی ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ آخر وہ کون سی مخلوق تھی اور پوری دنیا کو چھوڑ کر وہ پنجاب کے جنگلات میں ہی کیوں تھے، اور کیا وہاں اس شیطان کے ماننے والے انسان بھی آتے ہوں گے؟ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔